معزز سامعین حضرات، معاشرے کے بہترین شخص کون ہیں؟ بہترین شخص کس کو کہا جا سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے، ہر بندہ اپنے ذوق، نقطہ نظر اور سوچ کے مطابق ہی اس کا جواب دے گا۔ اہل علم کی نظر میں کہ جس نے علم و دانش کی سنگلاخ وادیوں میں آبلہ پئی کی ہو اور علم و حکمت کی بلند و بالا چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہوا، وہ بہترین جو مادیت کے متوالے اور اسباب و وسائل کو سمجھنے والے، ان کی نگاہ میں وہ شخص بہترین ہے کہ جس نے مال و دولت کی ریس میں بہت سے لوگوں کو پیچھے چھوڑ رکھا اور جو شہرت و ناموری کو سب کچھ سمجھنے والے ہیں، وہ یہ ٹائٹل اس کو دیں گے کہ جس کی ڈرائنگ روم میں تمغے اور انعامات پڑے ہوئے۔ معاشرے کے بہترین فرد کون ہیں اور کیسے بن سکتے ہیں، یہ سوال ہے، اور اس سوال کا جواب اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن و حدیث سے پوچھنے کی کوشش کریں تو یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ قرآن سے پوچھیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں تو ان چیزوں کی، ان کی اہمیت نہیں۔ مال و دولت جس کے پاس ہو، جس کے پاس ڈگریاں، تمغے، انعامات بہت زیادہ ہو، ان کی حیثیت نہیں۔ دنیا کی تو حیثیت اللہ رب العالمین کے ہاں مکھی کے ایک پر کے برابر بھی نہیں۔ تو ہم نے معاشرے کے بہترین فرد بننا ہے، اور کیسے بننا ہے، اسی سوال کے جواب کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے بہترین کس کو کہا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین کس کو کہا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اللہ نے تو بہترین داعی الی اللہ کو کہا ہے کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ اگر ہم نے معاشرے کے بہترین شخص کا دیدار کرنا ہے تو کسی عالم دین کو، پختہ عالم کو دیکھ لیجیے، راسخ العلم ہو کہ جس کے پاس دین کا علم ہو، وہ معاشرے کا بہترین شخص ہے۔ کیوں؟ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کون اس سے بہترین ہے، کون اس سے اچھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، جو لوگوں کو توحید کی دعوت دینے والا ہو، جو لوگوں کو سنت کی طرف بلانے والا ہو، داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، اس سے بڑھ کے اچھا کون ہے؟ اور وہ خود بھی نیکوکار ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو کمالات ہے نا، یہ جو داعی الی اللہ کی صفات ہے، جس کے اندر یہ صفت موجود ہے، اس کو تو بہت بڑا حصہ دیا گیا ہے۔ یہ کائنات کے بہترین لوگ ہیں۔ ہم نے اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، صرف یہ علماء کا کام نہیں بلکہ یہ ہر ایک فرد کا کام ہے، معاشرے کا ہر ایک انسان کا کام ہے۔ کیا؟ وہ داعی الی اللہ بنے، وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے ان کو منع کریں۔ داعی اللہ اللہ کے ہاں بہترین ہے۔ جو اللہ کے ہاں بہترین بن جائے وہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی
ساری طاقتیں مل کر کے بھی اس کو برا بنانے کی کوشش کریں، اللہ نے اس کو بہترین بنا دیا ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں جو ہے وہ برا ہو لیکن اللہ رب العالمین اس کو اچھا کہتے ہیں تو وہ اچھا نہ ہو؟ اللہ کے ہاں یقیناً جو اچھا ہے وہی اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں برا کو کہتے رہیں، داعی اللہ، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، ان کی قدر کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا نا، اللہ نے کہا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اتباع کرنے والے ہیں اللہ کی، جو اتباع کرنے والے ہیں رسول کی، جو رسول کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر ان کو سب سے بہترین کہا ہے۔ اگر ان کو جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے ہیں، ہم ان کو چاہتے رہیں، ہم ان کو کہتے رہیں، ہم یہ سمجھتے رہیں یہ اچھے نہیں ہیں، لیکن اللہ ان کو اچھا کہتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا وہ آئی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ جب عدت گزر جائے نا تو مجھے آ کر کے بتلانا۔ اب یہ فاطمہ بنت قیس صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیغام بھیجا ہے دو صحابہ نے، ایک کا نام معاویہ ہے رضی اللہ عنہ اور دوسرے کا نام اسامہ ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے مشورہ کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا معاویہ جو ہے نا یہ تو کمزور ہیں، یعنی غریب ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، ہاں اسامہ سے آپ نکاح کر لیں۔ جب اسامہ کا نام لیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدہ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں نے اشارے سے کیا، اللہ کے رسول نہیں، اسامہ کو نہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک، تیرے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ جو رب کے نبی کی اطاعت کرتا ہو وہ بہترین انسان ہے۔ کہتی ہے فتزوجتہ، میں نے اس سے بھی نکاح کیا، سیدنا اسامہ سے میں نے جب نکاح کر لیا، فاختبت به، دوسری جتنی بھی خواتین ہیں وہ مجھ پہ غشے کیا کرتی تھی اور میں ان پہ فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح کروانے والے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی کی بات مانتا ہے، قرآن کی بات مانتا ہے، اتباع رسول، اتباع فرما برداری کرتا ہے، وہ بہترین انسان ہے۔ جو رب کے رسول کی بات ماننے والا ہو، رب نے اس کو بہترین کہا ہے۔ ہم کس طرف بھاگ رہے ہیں؟ ہماری دوڑ کس طرف ہے؟ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے والا ہو، آپ علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہو، وہ بہترین انسان ہے۔ معاشرے کے بہترین انسان بننے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الناس مل قلب المخموم اللسان الصادق، معاشرے کے لوگوں میں بہترین وہ ہے جو مخموم القلب ہے اور سچی زبان والے، سچ بولنے والے اور مخموم القلب۔ سبھی کہنے لگے اللہ رسول مل قلب المخموم، قلب المخموم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقی، جو متقی ہو، وہ دل جس میں رب کا ڈر ہو، وہ دل جس میں اللہ کا تقوی ہو، وہ قلب المخموم ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا دل ہے۔ النقی، وہ صاف اتنا ہے، اس میں نہ کوئی حسد ہے، نہ کوئی بغض ہے، نہ کوئی کینہ ہے، کسی قسم کی کوئی عداوت نہیں، نفرت نہیں، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، یہ قلب المخموم ہے۔ اور لوگوں میں سب سے بہترین لوگ یہی، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، لا اسم فی، اس میں کوئی گناہ نہ ہو، ولا بغی، کوئی بغض نہ ہو، کوئی سرکشی نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو، ولا حسد، اس میں کوئی حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو کسی دوسرے بھائی کے لیے۔ اللسان الصادق، اور دوسرا بہترین وہ ہے جس کی زبان سچی ہو۔ اب یہ جتنی بھی صفات بہترین لوگوں کی صفات ہیں، ہم نے دیکھنا کہ ہمارے اندر ان میں سے کوئی ایک صفت بھی ہے۔ لسان الصادق، سچ بولنے والی زبان، کہاں سے آج ڈھونڈیے نا اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے بڑوں کو چھوٹوں کو ڈھونڈیے، کون ہے جس کی زبان صادق ہو، سچ بولنے والی زبان ہو۔
بازاروں میں جائیں، کسی دکان پہ کسی ریڑھی والی کے پاس جا کر کے کھڑے ہو، پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ صرف زبانی مسلمان، اپنے عمل سے ہم باور کرواتے ہیں کہ ہم مسلمان غیر مسلموں سے بھی بدتر ہیں۔ لسان الصادق یہ بہترین لوگ ہیں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحب، جو اپنے دوست کے لیے اچھا ہوتا ہے نا، سنا نہیں آپ نے واقعہ یہ پچھلے ہفتے کا، کلونی جو وہاں پارک ہے اس کے اندر ایک اس کا دوست تھا، اس نے اپنے بیسٹ فرینڈ کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اپنے دوست کے لیے اچھا ہو، اپنی محفل کے لیے اچھا ہو، خیر الجیران، اور ہمسایہ بہترین وہ ہے اللہ کے ہاں، خیرہم لجاری، جو اپنے ہمسائے کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے۔ دوست کے لیے جو اچھا ہے وہ اللہ کے ہاں بہترین ہے۔ کیا میں نے اپنے دوست کو کبھی دین کی دعوت دی ہے؟ کیا میں نے اپنے دوست کو کبھی کوئی بات جو وہ غلط کر رہا ہو اس سے روکنے کی کوشش کی ہے؟ کیا میں نے اپنے اس دوست کو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تم کو جہنم سے پکڑ کے کھینچ کر کے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم وہ ہو کہ اس میں گرنے کی کوشش کرتے چلے جا رہے ہو۔ آپ علیہ السلام رنجیدہ ہوا کرتے، پریشان، حتیٰ کہ قرآن کے اندر بے شمار آیات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کہ آپ اپنے آپ کو قتل کر لیں گے ان کی وجہ سے۔ کیا میرا یہ جذبہ ہے اپنے دوست کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، کہ میرا بھائی جو ہے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، آگ کی طرف جا رہا ہے، اور میں نے اس کو سمجھانا ہے، اس کو اس آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچانا ہے؟ کیا میں یہ سوچنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میری یہ سوچ ہے؟ میں خود اپنے لیے جو سوچ رہا ہوں بس وہی بہتر ہے، میں ٹھیک ہوں بس، باقی کوئی جہاں جاتا ہے چلا جائے، جتنے کوئی لگا ہے لگا رہے۔ اور ہمسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اللہ کے ہاں وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے اچھا ہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے اکثر یہاں ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہمارے جو ہمسائے ساتھ والے ہمسائے ہیں نا، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ رہنے والا کون ہے۔ چاہیے جائے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان میں سے بھوکا کون ہے، اس کے لیے بہتر بنا تو دور کی بات ہے، یہی نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ رہتا کون، نام تک نہیں پتا۔ اور بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، یہ یقیناً اللہ کے ہاں اچھے نہیں ہیں۔ ہم تو باہر سے جو ہے وہ کوئی پریشانی دے کر کے ہے نا تو گھر آ کر کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلانے والے، کھانا کھلانا۔ کیا میں نے کبھی یہ سوچا کہ میں اپنے بیٹے کی، میں اپنے گھر میں موجود نہیں ہوں، اپنے بیٹے کی تربیت اس انداز میں کروں کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے تو اس سے یہ نہیں پوچھنا کہ ٹھنڈا لگو گے تو گرم، جو گھر میں پڑا ہے وہ لا کر کے اس کے سامنے رکھ دینا۔ کتنے لوگ ہیں جو بھوکے مار رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، مہنگائی کا بازار گرم ہے، اور ہمیں پتہ بھی ہے سفید پوش ایسے لوگ ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی ان کے پاس جا کر کے اس سے نہیں پوچھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتلائے، نہیں میں پوچھتا، میں مسلمان ہوں نا۔ ہم مسلمانوں کے گھرانوں میں صرف وہ اصل مسلمان وہ تھے جنہوں نے مارے، ہم کہہ لیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں، بس مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، مسلم ملک میں رہتے ہیں، اس وجہ سے ہم مسلم ہیں، بس
کوئی ایک ایسی چیز، کوئی ایک ایسی خوبی کہ جو مسلمانوں کے اندر ہوتی ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر، یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے بہترین مسلمان کی، کیا ہمارے اندر وہ خوبیاں موجود ہیں؟ اطعم الطعام، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہو۔ رد السلام، میری تو لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوتی، ہم تو کسی کے پاس سے گزرے نا تو اس سے منہ موڑ لیتے، سلام کا جواب تلک نہیں دیتے، سلام کا جواب نہیں دیتے، وہ سلام کہہ کر کے گزر جائیں، ہم جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اور بہترین وہ ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رد السلام، جو سلام کا جواب لوٹانے والا ہو، سلام کا جواب دینے والا ہو، تم میں سے بہترین ہوا۔ کیڑے ہم نکالتے ہیں حکمرانوں کے، گالیاں ہم دیتے ہیں حکمرانوں کو، گالیاں دیتے ہیں معاشرے کے بڑے جو لوگ ہیں ان کو۔ میں خود اپنے آپ کو ایک معاشرے کا ایک اچھا فرد بنانے کی کتنی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سارا جو ماحول بنا ہوا ہے نا، یہ ساری ٹھیک ہے، اس میں قصور ان کا بھی ہے، لیکن کیا میں خود ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین اور کہہ لیں کہ یہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوا ہے نا، یہ ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوت ایسے ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ قرآن ہے، جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے نا، اس وجہ سے یہ فساد برپا، یہ مہنگائی کا بازار گرم ہے، یہ لوگ جو پریشان ہیں، یہ کیوں ہیں؟ ہمارے اپنے کرتوت ٹھیک نہیں ہے۔ کتنا ہم اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، کتنی ہم نے مساجد آباد کی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، اور جو پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائیں اور ان کی نماز، بس اللہ معاف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الینکم خیارکم الینکم مغناکب فی الصلاۃ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، اپنی نماز کے اندر عاجزی ان کی ساری ہے، وہ نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں نا اگر ہوتا تو ان کے دل میں اگر یہ خیال نہیں آتا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، کم از کم یہ خیال ضرور ہوتا ہے کہ آسمان کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ معاشرے کے بہترین انسان ہیں، یہ بہترین ہیں جو نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ای الناس خیر، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ حسن عملہ، لوگوں میں بہترین وہ ہیں جن کی عمریں زیادہ ہوں، عمریں زیادہ ہوں اور ان کے اعمال اچھے ہوں۔ 60-70 سالہ یہاں بچوں کو چھوڑ دیں، بوڑھوں کی بات ہے، جوانوں کی، جن کی عمر جو ہے وہ 40 سے زیادہ لائیں، کوئی ایک بندہ لائیں جو آج کہہ دے یا اپنے گھر میں جا کر کے یہ بات کہے میری 40 سال عمر ہو گئی ہے، میری جتنی زندگی کے میرے ایام ہیں نا، دن ہے، میں نے ہر روز ایک نیکی جو ہے وہ کی ہے، جتنے اگر 300 دن بنتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، 300 اگر دن بنتے ہیں تو کیا 300 میری نیکیاں ہیں؟ جس کی عمر زیادہ ہو، عمل اچھا ہو، وہ تم میں سے بہترین ہے۔ ہم جوانی تو ساری جو ہے وہ کھپا دیتے ہیں فضولیات میں ہماری جوانیاں جو ہے وہ گزر رہی، اور آخری عمر میں جب دانت بھی منہ میں نہیں رہتے اس وقت کہتے ہیں چلو ہن اللہ نو یاد کر لینے، یہ عمر اللہ نے دی ہے نا، اللہ نے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھنا بھی ہے۔ بہر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابی نے کہا اللہ کے رسول ای الناس شر، لوگوں میں بدترین کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من طال عمرہ ساء عملہ، جس کی عمر تو زیادہ ہو لیکن اس کا عمل جو ہے وہ برا ہو، لوگوں میں سب سے بدترین وہ شخص۔ عمریں بیت گئی ہیں، ہمیں نماز نہیں آتی، عمریں بیت چکی، ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، عمریں بیت چکی، ہمیں شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں وہ نہیں آتے، ہمیں کفن دفن کے معاملات کا پتہ نہیں ہے، پوری زندگی میرے پاس ڈگریاں گھر میں بڑی ہیں،
لیکن میں نے دین کی ایک بھی ڈگری حاصل نہیں کی، بتلا تو کیسا شخص ہے، تو کیسا مسلمان ہے، تو کیسا انسان ہے، تو معاشرے میں کیسے انقلاب برپا کرے گا، تو معاشرے کا سب سے بہترین فرد کیسے بنے گا؟ زندگیاں بیت چکی ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑے ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بہترین بنا سکتے ہیں، معاشرے کا بہترین فرد۔ اور جو شروع میں حدیث پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کا تعلق قرآن کے ساتھ بڑا ہی مضبوط ہے، وہ قرآن پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھلاتے بھی ہیں۔ فجر کی کلاس ہوتی ہے یہاں، کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ عشاء کے وقت 3 صفیں ہوتی ہیں، مغرب کے وقت بھی 3 صفیں ہوتی ہیں، نماز کے لیے فجر کے وقت 1 صف۔ مسلمان گرانے ہیں سبھی، مسلمانوں کی یہ گلی ہے، مسلمانوں کا یہ گنگ روڈ ہے، مسلمانوں کا یہ ملک ہے، مسلمانوں کی یہ مساجد ہیں۔ اذان دینے والا مسلمان، گھر میں سونے والا مسلمان، جس کے گھر میں رہا جا رہا ہے، جس کی زمین ہے، کائنات کا رب اس نے کہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ لوگوں سن لو، تمہارا سب سے بڑا جو مالک ہے وہ تمہارا رب ہے، اس کی بات سن کر کے مسجد کے اندر آؤ، لیکن نہیں آتے۔ چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، بچوں سے پوچھے مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ اسی نانو گھر کیسے جی، ہم اپنے ننیال گئے تھے، ددیال گئے تھے، ماموں پاس گئے تھے، کیوں؟ پورا مہینہ ہم جو ہے وہ ننیال گزارتے ہیں۔ کیا میری اور آپ کی یہ سوچ ہے کہ میں نے یہ 2 مہینے ہیں اور 2 مہینوں کے اندر مخصوص نماز کا ترجمہ، دعائیں، احادیث یاد کرنی؟ قرآن پڑھنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں، بہترین کیسے ہیں؟ اور پیارے بھائی، اللہ کی قسم، دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ جو ہے یہ ختم تو ہونی نہیں ہے۔ آپ کو پورا شیخ پورا ایک وادی، پوری وادی سونے کی بنا کر کے دے دی جائے نا، پیٹ پھر بھی نہیں بھرنا، اور اس کے ساتھ ایک اور وادی بھی مل جائے، پیٹ پھر بھی نہیں بھرنا، پھر بھی یہی ہونا ہے اللہ اور دے، اور دے، اور دے۔ تیری میری کیفیت یہ ہے، اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ پیسے کھا کر کے سوتے ہیں، ٹھیک ہے، زندگی جینے کے لیے بندے کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت مزدوری کریں، لیکن یہ کیا ہے کہ ہم مسجدوں کو بالکل بھول جائیں۔ اے سی لگا ہے، بس اے سی میں سوتے ہیں، اس وجہ سے صبح آنکھ نہیں کھولتی ساڈی۔ تیری آنکھ نہیں نا کھلتی، اللہ کی قسم ایک وقت ایسا آئے گا یہ آنکھ پکی بند ہوگی، وہ فرشتہ آئے گا تیری روح کو لے کر کے چلا جائے گا، بتلا رب کو کیا جواب دے گا تب؟ کتنی ایسی اموات ہے عید سے لے کر کے ابھی تلک، یہاں مجھ سمیت ہم سبھی کتنے ایسے جانے والے ہیں، نوجوان، بوڑھوں کی بات نہیں ہے، عید سے لے کے اب تلک کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ جن کی ہم نے خبر سنی ہے کہ اچانک ان کی موت ہو گئی، مر گئے۔ کتنے ہمارے شیخ پورا میں اور ہمارے جانے والوں میں کتنے ہیں؟ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ابھی بڑی زندگی ہے، یہ نہیں ختم ہونی۔ اللہ کی قسم یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو کر کے رہنی ہے۔ اس بات کو اپنے اگر دل نہیں نہ کرتا مسجد میں آنے کا تو کبھی سوچیں، بلکہ صرف یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، میں نے تمہیں پہلے قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب قبرستان جایا کرو۔ کیوں؟ تذکر الموت، یہ موت یاد دلاتی ہے۔ ہم میں سے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں آخری مرتبہ جن کے والدین ابھی تازہ کہہ لیں کہ ایک سال ہوا ہے جن کے والدین اس دنیا سے گئے ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کتنی دیر ہو چکی ہے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، وہ اپنے والدین کی قبروں کی تو دور کی بات ہے، ویسے کسی قبر پہ نہیں گئے اور جا کر کے وہاں روئے نہیں کہ اللہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ اس زمین کے تلے میں نے بھی ہونا ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو بہترین بنانے کے لیے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ پوری دنیا ایک طرف ہو،
کائنات کے رب کی بات ایک طرف ہو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف ہو، پوری دنیا چھوڑی جا سکتی ہے لیکن رب کا فرمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ اذانیں جو ہوتی ہیں نا، یہ مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ یا تو ایسا کرے نا کہ مسلمان یا تو اپنے وہ جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کے اوپر جو مسلم لکھا ہونا اس کو ختم کر دے، اور پھر میں تو کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم ہے، یا تو یہ زمین آسمان رب نے بنایا ہے، زمین فرش رب نے بنائی، آسمان چھت رب نے دی ہے، زمین آسمان اللہ کی دی ہوئی ہیں، نعمتیں ساری اللہ کی ہیں، یہ جسم دیا ہوا اللہ کیا ہے، یا تو اس زمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کی زمین پہ چلے جائیں، یا آسمان چھت رب کی ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی اور چھت تلے چلے جائیں، پھر کہتے رہیں اللہ تیری زمین تے اسی رہندے ہی نہیں سی تے اسی کیوں تیری منی ہے۔ کر لیں ایسا اگر کر سکتے ہیں۔ اور یہ بڑی دکھ کی، اللہ کی قسم بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کے کہ ہمیں چھٹیاں اسکول سے سوئے رہتے ہیں، وہ شیطان جب آتا ہے نا، سورج جب طلوع ہوتا ہے آ کر کے وہ کھڑا ہو کر کے اس کے چہرے کے اوپر آ کر کے پیشاب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے جی میں بڑا ممی ڈیڈی بچہ ہوں، اللہ کی قسم تیرے جیسا بدترین انسان ہی کوئی نہیں، تیرے چہرے کو اس نے پسند کیا پیشاب کرنے کے لیے۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو خدا را قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، مساجد کے ساتھ جڑ جائیں۔ اگر کل قیامت کے دن رب کے دربار میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں نا تو پھر قرآن کے ساتھ جڑیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ جڑیں، اللہ دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گا، کل قیامت کے دن بھی عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو جو بھی جتنی بھی یہ صفات بیان کی ہیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ